دین کی خدمت کے تین ہی کام ہیں، ماضی میں بھی یہی تھے، حال میں بھی یہی ہیں، مستقبل میں بھی یہی ہوں گے۔ اس امت کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمارے اکابر کی توجہات کا مرکز ہمیشہ یہی تین کام رہے ہیں۔ ایک یہ کہ دین میں دینی علوم میں تحقیق کی جائے، دوسرے یہ کہ دین کے صحیح فکر کی نشر و اشاعت کا بندوبست کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہی تین چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا نظم وجود میں آئے جس میں یہ کام اس دور کی ضروریات کے پیش نظر اعلیٰ ترین سطح پر انجام دیے جائے۔ کئی برسوں کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس فکر کو عالمی سطح تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب دنیا کے کئی ممالک میں اس کی شاخیں قائم ہیں۔ اسی طرح جو ان چیپٹرز کا کام ہے اس میں اب ہمارے جو ادارے سے وابستہ علماء ہیں ان کے دورے اب وہاں پر آرگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں، مختلف ممالک میں وہ جا رہے ہیں، وہاں پر ہم کورسز منعقد کروا رہے ہیں۔ آگے جانے کے ساتھ ہمارا یہ ارادہ یہ ہے کہ ہر ملک میں جہاں پر ہمارا چیپٹر ہے وہاں پر ہمارے انسٹیٹیوٹس بھی قائم ہوں۔ وہ انسٹیٹیوٹ ایک ملک میں ایک بھی ہو سکتا ہے شروع میں، اور آگے جا کر انشاءاللہ وہ کئی انسٹیٹیوٹس ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہم ہر ملک میں بنائیں گے، اور وہاں پر ہمارا ترتیب دیا ہوا کورس ہمارے معلمین کی نگرانی میں قائم کیے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ سارے کے سارے ان کے لیے ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہم نے رکھا ہے، اور وہ ہے تعلیم کا۔ المورد اپنا تعلیمی نظام پوری دنیا میں ان چیپٹرز کے ذریعے پھیلانے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ اس دوران میں 5 چیپٹرز امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا اور پاکستان میں بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم مستقبل قریب میں جرمنی اور ملیشیا کا چیپٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے ہم تقریباً تمام بر اعظموں کو سوائے افریقہ کے اس وقت کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جاتے وقت ہم مزید بھی ممالک میں اپنے چیپٹرز بنائیں۔ اصلی ہدف اب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک تعلیمی ادارے کی حیثیت دے دیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دین سیکھنا چاہیں، ان کے بچے دین سیکھنا چاہیں، وہ اس ادارے کی طرف رجوع کریں۔ عالمی سطح پر یہ بات لوگوں کے لیے توجہات کا مرکز بن جائے کہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں وہ دین سیکھ سکتے ہیں، ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کے سیکھ سکتے ہیں، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سیکھ سکتے ہیں، فرقہ بندیوں کو الگ رکھ کے سیکھ سکتے ہیں، اور دین جس طرح کے وہ ہے اس طرح اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا تعلیمی منصوبہ ہے، اور اس وقت اس ادارے کی تمام توجہات کا مرکز یہی ہے۔ امت اسلامیہ کو اس کے علمی، ذہنی، فکری اور اخلاقی انحطاط سے نکالنے کے لیے المورد کا شعبہ تعلیم و تربیت یہ سمجھتا ہے کہ امت کے افراد کو تمام فرقہ وارانہ تعصبات سے الگ رہ کر خالص دین قرآن و سنت کی تعلیم سے آشنا کیا جائے، اور اس کے لیے ایک پورا نظام تعلیم ترتیب دیا جائے گا جس کے تحت ہم ان کو قرآن مجید، سنت متواترہ، حدیث، سیرت النبی، تاریخ مسلمین، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 زبانیں جن میں مسلمانوں نے اپنا علمی ورثہ چھوڑا ہے، عربی زبان، فارسی اور اردو کی تعلیم دی جائے گی۔ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک تربیت کا بھی پورا نظام بنایا جائے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں جو اپنی طبیعتوں میں نفیس، اپنے کردار میں پاکیزہ اور اپنے اخلاق میں عالی شان ہوں۔ اس مقصد کے لیے پورا ایک نظام تربیت بھی ہمارے پیش نظر ہے جو اس المورد کے شعبہ تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم
اس سے اگلا منصوبہ میرے پیش نظر یہ تھا کہ حدیث پر کام کیا جائے، اور حدیث کو سمجھنے کے وہ اصول جو میں نے اپنی کتاب میزان کے اصول و مبادی کے باب میں بیان کیے ہیں، ان کا اطلاق کر کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ حدیث یہ ہے، اس طرح سمجھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو کر چکا ہوں کہ یہ ادارہ دین کی خدمت کے جن کاموں کے لیے قائم کیا گیا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دین میں اور دین کے علوم میں تحقیق کی جائے۔ اس کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ دین کے سچے طالب علموں کو، دین کے اچھے علماء کو اس ادارے کا فیلو بنایا جائے۔ وہ جو کام اپنے پیش نظر رکھتے ہوں وہ کریں، اس کے لیے انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں، اور اگر خود اس ادارے کے پیش نظر کوئی علمی منصوبے ہوں تو وہ ان اہل علم کو تفویض کیے جائیں اور ان سے تقاضا کیا جائے کہ وہ ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ المورد کے شعبہ علم و تحقیق کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں اعلیٰ درجے کی علمی تحقیق کا فروغ ہے۔ فیلوشپ اسکیم میں ہم دنیا بھر میں موجود اہل علم علماء کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ادارے میں فیلو کی حیثیت سے متعلق ہوں، تاکہ ان کی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اعلیٰ درجے کی علمی تحقیق میں ان کی معاونت کی جا سکے۔ دوسرا کام ویبینارز کا انعقاد ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے ایسے عالمی فورمز کا انعقاد جن کے ذریعے سے علماء کا انٹریکشن آپس میں بڑھے اور ان کے نقطہ نظر لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا دور شروع ہوا، جس میں دین کے صحیح فکر کی نشر و اشاعت کو اصل اہمیت حاصل ہو گئی۔ دور حاضر نے بہت سے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، ان ذرائع کو کام میں لا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا صحیح فکر اس دنیا میں جہاں جہاں ممکن ہے پہنچا دیا جائے، اقصائے عالم تک پہنچا دیا جائے۔ المورد کے شعبہ نشر و اشاعت کے تحت ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی ترقی سے پیدا ہو جانے والے بیش بہا اسباب کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کر کے خدا کا پیغام دنیا بھر تک پہنچائیں۔ اس شعبے کے بنیادی کاموں میں آڈیو ویڈیو ڈپارٹمنٹ، پبلشنگ ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، سوشل میڈیا مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کے شعبے شامل ہیں۔ اس شعبے کے نیچے بننے اور کام کرنے والی ویب سائٹس میں ہماری بنیادی ویب سائٹ almorid.org اور JavedAhmedGhamidi.com ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں اس طرح مہیا کر دیا جائے کہ قرآن کا انذار اور قرآن کی دعوت بالکل اسی طریقے سے ایک ایک شخص تک پہنچ جائے جس طریقے سے قرآن چاہتا ہے کہ وہ پہنچائی جائے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے بہت اصرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اپنی دعوت اپنے ہی ذریعے سے پہنچاتا ہے، وہ نذیر للعالمین ہے۔ اس نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو انذار کیجئے اور ان کو بھی، جن تک یہ پہنچتا رہے گا۔ انسان کے اندر سوال کا جنم دینی مسائل کے جوابات کے لیے المورد اپنی ویب سائٹ پر ایک کوئری سروس فراہم کرتا ہے، جہاں ان سوالات کے جوابات جاوید احمد غامدی صاحب کی تحقیقات کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ماہر اسکالرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو المورد کے مقاصد سے متفق ہیں۔ موصول شدہ سوالات کے جوابات
اسی ترتیب سے دیے جاتے ہیں جس ترتیب سے وہ ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ یہ ایک منظم سروس ہے اور اس کا تکنیکی پہلو آئی ٹی کے ماہرین کی زیر نگرانی قائم کیا گیا ہے۔ موصول شدہ سوالات کا ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اور پھر خودکار طریقے سے ہر سوال متعلق فیلو اسکالر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر معیشت سے متعلق سوالات اسی شعبے کے ماہرین کو بھیجے جاتے ہیں اور فقہ سے متعلق سوالات فقہ کے ماہر اسکالرز کو بھیجے جاتے ہیں۔ ان اسکالرز سے موصول جوابات سائلین کو بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ غیر ذاتی نوعیت کے سوالات مفاد عامہ کے تحت ٹیگنگ کر کے موضوع کے اعتبار سے ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی میں شائع کر دیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ بآسانی ان کو موضوع کے اعتبار سے تلاش کر سکیں۔ ہم اپنے کام میں مکمل شفافیت کے قائل ہیں۔ جتنا ہمارا حساب کتاب مرکزی سطح پر اور چیپٹرز کی سطح پر اس کے حسابات کا مکمل آڈٹ ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں بھی یہ ادارہ جو ہمارا ہے اور اس کے جو چیپٹرز ہیں یہ بہت ساری جگہوں پر ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں، ان کے جو ٹیکس کی